إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، ایک صحت اور ایک فارغ اوقات. وقت کی انسانی زندگی میں بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حیاتک قبل موتک، تمہاری زندگی کو موت سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، تمہاری صحت کو بیماری سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، تمہارے فارغ اوقات کو مشغولیت سے پہلے. وشبابک قبل حرمک، تمہاری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، اور تمہاری تونگری کو فقیری سے پہلے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں 5 چیزوں کو غنیمت جاننے کا حکم دیا، جن میں ایک زندگی ہے، زندگی کا وقت ہے. 2 فارغ اوقات ہیں. 3 جوانی کا وقت ہے. نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے ہاتھ جو وقت ہے اس کی اہمیت بیان کرتی ہے، اس لیے کہ اگر آج اس وقت کا لحاظ کیا جائے تو روز قیامت ہمارے سوال و جواب کا مرحلہ آسان ہوگا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں، جب تک وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. ایک سوال یہ کہ عن عمرہ فیما افناہ، کہ تم نے اپنی عمر کہاں خرچ کی. وعن شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں کھپائی ہے. ان حدیثوں سے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے عمر کی اہمیت، یا بالفاظ دیگر ضیاء عمر، یعنی عمر کا ضائع ہونا. عمر یہ انسانی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی سرمایہ. اگر مال چلا جائے کمایا جا سکتا ہے، صحت بگڑ جائے علاج ہو سکتا ہے. عمر نکل جائے تو اسے پھر خریدا نہیں جا سکتا، لوٹایا نہیں جا سکتا. اور یہ ہماری عمر، یہ ہماری چلتی سانس ہے، یہی ہمارا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری ہر سانس گن رکھی ہے. جو سانس ہم نے لے لی وہ اب لوٹ کر نہیں آ سکتی، اور یہ ہر گزرتی سانس میں ہم اپنی زندگی کا سودا کر رہے ہیں، اور اس کے بالمقابل آخرت خرید رہے ہیں. اب آخرت میں یا تو اس زندگی کے عوض ہم جنت خریدنے والے ہوں گے یا پھر جہنم کا سودا کرنے والے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها. ہر آدمی دن رات کر رہا ہے، اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنے آپ کا سودا کر رہا ہے. وہ خود کے اوقات، خود کی جان کو بیچ رہا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا سودا کر اسے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کا سودا کر اسے جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دیتے ہیں. میری اور آپ کی زندگی بسر ہو رہی ہے، وہ زندگی بسر ہوگی، اسے بسر ہونا ہی،
لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے؟ میں اور آپ جو اپنے اوقات بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یہ جنت کے عوض خرید و فروخت ہو رہی ہے یا جہنم کے عوض خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ یہ دنیا یہ کھیتی کی جگہ ہے، اس کا پھل ہمیں آخرت میں کاٹنے ملے گا۔ اگر ہم بہترین بیج بوئیں گے بہترین پھل ملے گا، اگر ہم زہر کے بیج بوئیں گے روز قیامت کھانے کے لیے زہر ہی ہمارے ہاتھ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہوئی ہے یہ بڑی اہم ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے۔ اگر آدمی اسے ایسے ہی گزار دے تو جب یہ گزر جائے تو اس کے ہاتھ کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ میں اور آپ ایک سواری کرائے پر لیتے ہیں، نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اپنے کام کاج کریں گے، اپنی مصروفیات حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی ہم کوئی سواری کرائے پر لیتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ کارگر ہو، ہمارے استعمال میں آئے۔ کوئی آدمی ایسے نہیں کرتا کہ وہ سواری کرائے پر لے اور دروازے پر کھڑا چھوڑ دے، وقت ہونے پر سواری بھی واپس کر دے اور قیمت بھی اسے دینی پڑے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یہی مثال میری اور آپ کی زندگی کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جسم ہمیں دیا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے چلو، لیکن کیا کرنا ہے؟ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ پوری کرو، وگرنہ وقت ہو جائے گا پھر تمہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی، اور قیمت بڑی مہنگی ہے، بڑی مہنگی قیمت ہے۔ اگر تم وقت پر اپنے کام کاج نہ کر لے جاؤ تو اس کی قیمت بھاری ہو جائے گی۔ الغرض دنیا میں اگر آدمی اپنی عمر کا صحیح استعمال نہ کرے تو یقین جانے روز قیامت اسے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی ایسے لگے گی جیسے کہ اس نے یہ وقت ہی نہیں لیا، اس نے وقت کاٹا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ کے نافرمانوں سے روز قیامت سوال کیا جائے گا کہ تم نے زمین میں کتنے سال قیام کیا؟ وہ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن زمین میں کھڑے رہے یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ، اس سے زیادہ ہمیں اس دنیا میں مہلت نہیں دی گئی۔ یہ وہ انسان ہوگا جس نے اس دنیا میں اپنی عمر گوا دی ہو، اسے ایسے لگے گا جیسے اسے وقت ہی نہ دیا گیا۔ لہذا ہم میں سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمر کی فکر کرے۔ جو وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے آج میرے اور آپ کے ہاتھ دیا ہوا ہے اس وقت کا صحیح استعمال ہو۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اعز مال الانسان عمرہ، انسان کا سب سے مہنگا اور سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے تو وہ اس کی عمر ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آدمی اس سرمایہ کو بلا کسی عوض ضائع کر دیتا ہے۔ وہ درہم اور دینار کی حفاظت کرتا ہے لیکن اپنے عمر کی حفاظت نہیں کرتا۔ حالانکہ عمر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ چلی جائے تو ساری دنیا کی دولت سے ایک لمحہ خریدا نہیں جا سکتا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ آیت تلاوت کرتے ہیں، کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جب بندے کے پاس اس کا وقت ختم ہو جائے گا اللہ کی جانب سے فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، کہے گا تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑا سا وقت، وہ ساری نیکیاں کراؤں جو میں نے دنیا میں چھوڑ آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہے گا کلا، ہرگز نہیں، جو وقت تمہیں دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب تمہیں لمحے بھر کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ جیسے کہ سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالی سے موت کے وقت یہی مطالبہ کیا اور یہی مطالبہ کریں گے کہ الہ العالمین لمحے بھر کی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، لمحے بھر کی مہلت مل جائے، جتنا مال پڑا ہے سارا صدقہ کر دوں گا، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے نفی کا جواب آئے گا کہ نہیں، تمہیں وقت دیا گیا تھا، تم نے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا، تمہارے پاس لمحہ نہیں اس سے کہیں زیادہ کا وقت تھا، تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا، تم نے اس وقت کا کیسا استعمال کیا۔
تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کرتے رہے؟ ابو زید البستانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان اللیل والنہار رأس مال المؤمن ربحها الجنہ وخسرانها النار. کہتے ہیں کہ دن رات یہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ رأس المال ہے، اصل سرمایہ ہے. اب آدمی ان دن رات کے عوض یا تو جنت کماتا ہے یا پھر جہنم کماتا ہے. اسے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آخر کما کیا رہا ہے. یاد رکھیں وقت کا ضائع ہونا بڑا نقصان ہے، اور اس سے بڑا نقصان اس دنیا میں کوئی اور نہیں. جو آدمی اپنے وقت کو ضائع کر دے، نظر انداز کر دے، بیکار کاموں میں لگا دے، جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت. موت کا ضائع کر دینا، وقت کا ضائع کر دینا، یہ موت سے زیادہ بڑی بیماری ہے، موت سے بڑا نقصان ہے. موت سے بڑا نقصان کیسے ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں لأن اضاعۃ الوقت تقطعك عن اللہ والدار الآخرہ والموت یقطعک فی الدنیا واہلہا. اس لیے کہ موت تو بس تمہیں دنیا سے کاٹتی ہے، اہل و عیال سے کاٹتی ہے، لیکن وقت کا ضائع کرنا تمہیں اللہ سے کاٹ دیتا ہے، تمہیں آخرت کے دن سے کاٹ دیتا ہے. تم وقت ضائع کر کے آخرت بھول جاتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہو. یہی وجہ ہے کہ وقت کا ضائع کرنا تمہارے لیے موت سے بڑا عذاب ہے، تمہارے لیے موت سے بڑا نقصان ہے. یاد رکھیں یہ اس قدر قیمتی سرمایہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا احسان جتلایا. اللہ نے اس نعمت کا تذکرہ احساناً فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے. دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے، دن آتا ہے. کیوں؟ یہ دن رات، یہ وقت کا گزرنا، یہ وقت اللہ نے کس لیے بنایا؟ اللہ کہتا ہے لمن اراد ان یذکر. اللہ نے یہ وقت اس انسان کے لیے بنایا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. او اراد شکورا، اللہ نے یہ نعمت اس انسان کے لیے رکھی ہوئی ہے جو اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہتا ہے. یہ وقت، یہ ہماری زندگی، ہمارے ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عظیم ترین نعمت ہے. اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے. اس نعمت کی شکر گزاری ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ زبان سے کریں اور اس نعمت کا صحیح استعمال کریں. ہماری عمر وہاں خرچ ہو جہاں اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے. سلمہ بن دینار رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں نعمت لا تقرب من اللہ عز وجل فہی بلیۃ. وہ نعمت جو تمہیں اللہ سے قریب نہ کرے تو سمجھ لینا وہ نعمت تمہارے لیے ایک دن بلا بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی. میری اور آپ کی زندگی اگر آج مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب نہیں کرتی تو یہ بات طے ہے کہ کل قیامت کے دن یہی زندگی ہمارے لیے وبال جان ہوگی. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس کا جواب دینا پڑے گا، اور اگر ہمارے پاس کوئی ڈھنگ کا جواب نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم سے ہمارا حساب کتاب پورا کرے گا. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں اذا اراد اللہ بالعبد خیرا اعانہ بالوقت وجعلہ وقتا مساعدا له واذا اراد به شرا جعل وقته علیہ وناکدہ وقتہ. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وقت کو اس کے موافق بنا دیتا ہے، وہ ہر کام وقت میں کر لیا جاتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، اسے سزا دینا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کو اس کے مخالف کر دیتا ہے. آگے آپ کہتے ہیں وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے وہ کچھ دیر بیٹھنا چاہتا ہے تب بھی بیٹھ نہیں سکتا، خود بخود اٹھتا ہے، اب وقت رہتے کام کر لے جاتا ہے. وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برا ارادہ کرے وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بٹھا دیتا ہے اور اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان دو میں سے ہمارا نام کس سے ہے. ہم وقت ضائع کرنے والوں میں ہیں یا وقت ہمارا ساتھ دے کر وقت پر ہمارے کام پورے کرواتا ہے؟
کیا ہم وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادات بجا لے آتے ہیں؟ کیا ہم وقت پر لوگوں کے حقوق ادا کر لے جاتے ہیں؟ کیا ہم وقت پر توبہ و استغفار کر لے جاتے ہیں؟ کر لے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خیر کے ارادے کی دلیل ہے. اگر نہیں تو پھر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں، اور اس کے ناراضگی کا یہ اثر تو نہیں کہ وقت ہمارے موافق نہیں ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، ہفتے پلٹ کر جا رہے ہیں، مہینے ختم ہو رہے ہیں، سال بدلتے جا رہے ہیں، ہماری وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. تو پھر ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس مہلت دی ہوئی ہے، اور جب گرفت آ جائے گی یہ مہلت ختم ہو جائے گی. لمحے بھر کا وقت ہمارے ہاتھ نہیں ہوگا. بلکہ اس سلسلے میں اسلاف کہا کرتے تھے کہ وقت کا ضائع کرنا عذاب کا ذریعہ تو بنتا ہے، لیکن یہ بذات خود اللہ کی جانب سے مار ہے، پھٹکار ہے، عذاب ہے. جو آدمی اپنا وقت ایسے ہی گزار دیتا ہے وہ بذات خود پہلے ہی سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی دی ہوئی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. جیسا کہ اس سلسلے میں حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، من علامات اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ خذلانا من اللہ. حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہے تو اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو بیکار کاموں میں ملوث کر دیتا ہے. وہ اپنے وقت کا خیال ہی نہیں کر پاتا، صحیح استعمال ہی نہیں کر پاتا. کیوں؟ خذلانا من اللہ، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح اس انسان کو ذلیل و رسوا کرے. آج ہمیں اپنے کاموں کی طرف ایک نظر دوڑانی چاہیے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا گھنٹوں گھنٹوں استعمال کرتے ہیں، اس سے نہ انہیں دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ دین کا کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے. کتنے ریلز بس اسکرول ہوتے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے، اور مسلمان کی زندگی کا یہ وقت ضائع ہوتا جا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھیل کے نام پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، کئی رات کاٹ لیتے ہیں، ہفتوں نکال دیتے ہیں. ان کے اس وقت کا کسے فائدہ ہوا؟ خود اس کی زندگی کو نہیں، آخرت کو نہیں، دوسروں کو نہیں، کسی کا فائدہ نہیں. بس یہ وقت ضائع ہو رہا ہے. کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی کے اہم اوقات اوروں کی چغلیوں میں کٹ جاتے ہیں، دوسروں کے گھر تار جھانکیوں میں نکل جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں دوسروں کے دامن کے داغ دیکھنے ہی سے فرصت نہیں ملتی، وہ اپنے دامن کی طرف لوٹ کر ہی نہیں آتے. یہ سب وقت کا ضیاع ہے. بیکار کاموں میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا وقت کاٹ رہا ہے تاکہ ہماری جب گرفت ہو، لا قدر اللہ بڑی سخت گرفت ہو. ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کتنے نوجوان ایسے ہیں جو گھومنے پھرنے کے نام پر اپنی جوانیاں تباہ کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کتنے ایسے ہیں جو دنیا بنانے کے نام پر اپنی عمریں دنیاوی تعلیم کے حوالے کر رہے ہیں، اس تعلیم سے ان کی آخرت کا کوئی فائدہ نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ تعلیم مت سیکھو، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی اہمیت اس تعلیم کو دے رہے ہو، دینی تعلیم کو بھی تو اتنی اہمیت دو. اس تعلیم کو جو تمہیں رب سے جوڑ دے، جو تمہیں تمہاری آخرت سدھارنے پر آمادہ کرے، جو تمہیں تمہاری جنت بنانے پر ابھارے، تمہیں جہنم سے کھینچ پیچھے لے آئے، تم اسے نظر انداز کر دیتے ہو. 20 سال 40 سال کی کمائی کے لیے اپنی 40 سال 50 سال کی زندگی کھپا رہے ہو. وہ زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کیا ہم نے اس دن کو اہمیت دی؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ 50 سال 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہمیں اس لیے دی ہوئی ہے کہ ہم وہ نا ختم ہونے والی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں، آخرت کے دن کا توشہ تیار کریں، اس دن کے لیے اس دنیا میں خود کو کھپائیں، نہ کہ ایسے ہی خود کو ضائع کرتے ہیں. آج ہمیں اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارا وقت کہاں کھپ رہا ہے، کہاں گزر رہا ہے؟ کیا اس سے رب راضی ہے یا رب ناراض ہے؟ میں جو اپنی زندگی کا سودا کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں،
اس سے جنت خرید رہا ہوں یا جہنم کا سودا ہو رہا ہے، یہ ہم میں سے ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اوقات ضائع کرنا یہ بذات خود ایک برے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، بذات خود برے مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے اچھے ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ لا یعنی چیزیں، بیکار چیزیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایسے کاموں میں پڑے رہتے ہیں جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ نہ اخروی کوئی فائدہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لا یعنی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جس سے نہ ان کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت۔ مطلب یہ کہ وہ اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اگر اچھے مسلمان ہوتے تو ان چیزوں پر غور کرتے، اپنے ان اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ اور یاد رکھیں، ہم جو یہ ضیاء وقت کی گفتگو کر رہے ہیں، وقت کے ضائع ہونے کے خوف کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی وقت کے گزر جانے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں کٹنے والے وقت کی بات۔ وہ تو بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ یہاں اس وقت کا تذکرہ چل رہا ہے جو وقت بغیر کسی نیکی کے گزر جائے، جو وقت ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیے بغیر گزر جائے۔ اس لیے کہ چاہے ہم اس دنیا میں کتنی نیکیاں کر لیں، لیکن روز قیامت ہم اپنی ان نیکیوں اور اس گزری زندگی کو دیکھ کر حسرت ہی کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک آدمی پیدائش سے لے کر موت تک اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑا رہے، لحقرہ یوم القیامہ، باوجود اس کے قیامت کے دن وہ اپنے ان اعمال کو حقیر سمجھے گا، سوچے گا کہ کاش مجھے کچھ زندگی اور مل جاتی، کاش کچھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر لیتا، اللہ نے آج جو مجھے مقام دیا ہوا ہے میرا مقام اس سے اونچا ہوتا، اللہ نے آج جو مجھے عزت دی ہوئی ہے میری عزت اس سے بھی اونچی ہوتی۔ تو اگر یہ وقت ایسے ہی گزر جائے تو روز قیامت حسرت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں واقعی ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، وگرنہ صرف امنیات یعنی تمنائیں رہ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن، بلکہ موت کے وقت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے دن تک لوگوں کی کئی طرح کی امنیات کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنی عمر کی فکر نہیں کرتے تھے، وہ لوگ جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کیا کرتے، وہ موت کے وقت لمحہ مانگیں گے، مرنے کے بعد اللہ سے کہیں گے رب ارجعون، الہ العالمین ذرا واپس لوٹا دے۔ اب سمجھ آ گیا ہے وہ زندگی کتنی اہم تھی، اب سمجھ آ گیا ہے کہ وہاں کرنا کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے لمحے بھر کی مہلت نہیں ملے گی۔ وہ اعمال جن کے کرنے کی وجہ سے واقعی ہم اپنے عمر کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، ان جس سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے۔ اس رب نے ہمیں پیدا کیا، اسی رب کی نعمتوں میں دن رات بسر کر رہے ہیں، تو یہ احساس بھی ہمارے دل میں ہمہ وقت زندہ رہنا چاہیے کہ وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ جیسے وہ ہمیں نعمتوں میں کھلا سکتا ہے ویسے ہی وہ ہماری گرفت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے کہا کرتے تھے کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یہ احساس تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی سے غافل ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کو بھول سکتے ہیں؟ دوسری چیز جو ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت بتائے وہ موت کی یاد ہے۔ آدمی موت یاد کیا کرے، وہ جس قدر موت یاد کرے گا اسی قدر اسے اس کی زندگی کی اہمیت کا علم ہوگا، وہ اپنی زندگی کی قدر کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیزیں، اس دنیا میں مگن رہنے کی خواہش کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تم جس قدر موت کو یاد کرو گے اسی قدر تمہاری لذتیں اس دنیا سے کم ہو جائیں گی۔ لذتیں کم ہوگی، آدمی اپنی اس عمر کا صحیح استعمال
کرے گا، کوشش کرے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی سے راضی ہو جائے۔ قبروں کی زیارت بھی ہے، قبروں کی زیارت سے آدمی آخرت کی یاد تازہ کرتا ہے۔ جب آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو دنیاوی زندگی جو اللہ نے اسے دی ہوئی ہے اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اگر آخرت کی یاد تازہ نہ ہو تو دنیاوی زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ محاسبہ نفس، ہر گزرے گھنٹے، ہر گزرے دن، ہر گزرے ہفتے، ہر گزرے سال ہمیں اپنے گزرے ہوئے اوقات کا محاسبہ کرنا چاہیے، حساب لگانا چاہیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے آگے کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اتنی زندگی جو ہماری گزر گئی کیسے گزری، کتنا ہم نے رب کو راضی کیا۔ ہر روز جب ہم رات بستر پر لیٹ جائیں ہمیں اپنے دن کا حساب لینا چاہیے کہ ہم نے آج اپنا وقت کیسے گزارا۔ صبح سے شام تک رب کی نعمتوں میں کھیلتا رہا، کھاتا پیتا پھلتا پھولتا رہا، لیکن اس رب کے دیے ہوئے اس وقت کا میں نے کتنا شکر ادا کیا، اس وقت کو میں نے کتنا راضی، اس رب کو میں نے کتنا راضی کرنے کی کوشش کی۔ یہ محاسبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا۔ لوگو اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنا حساب لگاؤ قبل اس کے کہ تمہارا حساب کر دیا جائے، اپنے اعمال کا وزن کرو قبل اس کے کہ تمہارا وزن کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پہنچنے سے پہلے اپنے گزرے اعمال دیکھو، ان پر توبہ و استغفار کرو، آنے والی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد اليوم۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، آنے والی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے، کل کا جو دن ہے اس کی تیاری میں وہ آج کاٹتا ہے۔ جو کسان آج محنت کرتا ہے کل اسی کسان کے ہاتھ پھل آتا ہے، جو کسان آج بیٹھا رہے پھل کاٹنے کے دن اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں کسان کی مانند ہیں، ہم بیج بو رہے ہیں، روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی پھل دے گا۔ جو بہتر بیج بوئے گا بہتر پھل پائے گا، جو برا بیج بوئے گا برا پھل پائے گا، اور جو کچھ نہ بوئے اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ آخر چیز عمر کا صحیح استعمال، وقت کی قدر، اس میں بڑی معاون چیز ہوتی ہے اچھی صحبت۔ اچھی صحبتوں سے عمریں بچتی ہیں، عمروں کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اگر صحبتیں بگڑ جائے عمریں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بری صحبت میں رہنے والے کبھی کچھ کارنامہ نہیں کر سکتے، وہ اپنی عمریں ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کے جینے سے نہ دنیا والوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ ان کے اہل و عیال کو فائدہ ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کی آخرت بنتی ہے۔ لیکن جو اچھی صحبتوں میں رہنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ان کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اہل و عیال کو فائدہ ہوتا ہے، دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے، ان کی آخرت بہتر ہی بہتر ہوتی ہے۔ یہ عمر اور وقت کی اہمیت پر کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کی گوشے گزار کی گئی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔